اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ میں سب سے پہلے انجمن طلبہ اسلام کے ان ہونہار، روشن فکر، درد دل رکھنے والے، روشن ضمیر اور باکردار جوانوں سے اظہار عقیدت بھی کرنا چاہوں گا اور اظہار تشکر بھی کہ ایک ایسی گھٹن کی فضا میں جب ہر طرف ظلمت ہے، تاریکی ہے اور دین کے نام پر دین کی سوداگری ہے، ان عزیزوں نے ایک ایسی محفل سجائی ہے جہاں پر اسلام کے تمام مکاتب فکر کے لوگ شوق کے ساتھ بھی اور ذوق کے ساتھ بھی نہ صرف شریک ہیں بلکہ اس محفل کی نورانیت سے اپنے قلوب کو منور بھی کر رہے ہیں۔ یہ محفل صرف نعت کی محفل نہیں ہے، یہ محفل نور کی محفل ہے۔ اس لیے نور کی محفل ہے کہ جہاں پر اس ہستی کا تذکرہ ہو جو سراپا نور ہے، تو پھر اس محفل کو خود بخود نورانی ہو جانا چاہیے۔ جس محفل میں اس ہستی کا تذکرہ ہو جو سراپا نور ہے، تو اس تذکرے کو سننے والے کانوں اور سماعتوں کو بھی نورانی ہونا چاہیے۔ جس محفل میں اس نور علی نور کا تذکرہ ہو، اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے قلوب کو بھی نورانی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ نور مطلق ہے اور نبی کریم اس نور مطلق کی وہ شعائیں جس کا کام دلوں کو منور کرنا ہے، قلوب کو منور کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ ہم سب قرآن کے قاری ہیں، اگرچہ ہم سب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، اگرچہ ہم سب دین سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج ہم نے چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کر دین کو کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو سینے سے تو لگایا، لیکن قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش بہت کم ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار تمام طبقات اور تمام محافل اور تمام مسالک اور فرقوں میں دیکھتے ضرور ہیں، لیکن جو کچھ اس نبی مکرم نے دیا اور جن چیزوں سے اس ہستی نے روکا اور قرآن نے اس کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، یہ کہہ کر کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ وہ لے کر آئے اس کو مضبوطی سے پکڑو، جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے انہوں نے روکا اس سے اپنے آپ کو روکو۔ تو عملی طور پر ہم اس میدان میں چاہے ہم کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، کسی بھی طرز تفکر سے متاثر ہوں، لیکن عملی میدان میں یہ کمزوریاں ہماری اجتماعی زندگی میں موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان کا معاشرہ ہو، چاہے پاکستان سے باہر کا معاشرہ ہو۔ آج ذرا غور کیجئے گا
ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، وہ دین ہے جو صرف نبی کریم کی تشریف آوری سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس کی پہلی اینٹ حضرت آدم نے رکھی، لیکن اس کو کمال تک نبی کریم نے پہنچایا۔ وہ دین جس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے، وہ دین جس کی تعلیمات عالم بشریت کے لیے ہے، وہ دین جس کا پیغام بنی نوع بشر کی نجات کا پیامبر ہے، وہ دین جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل انسان کو روح اور بدن کے حوالے سے تمام دیگر چیزوں سے بے نیاز کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دین جو عالم بشریت کے قلب و روح کی تسکین کے لیے آیا ہے، وہ دین جو تمام عالم بشریت پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ آج کیوں ایسا ہے کہ اس دین کے ماننے والے سب سے زیادہ مغلوب ہیں؟ وہ دین جو خدا کا تھا وہ مغلوب ہو، اور وہ رستہ جو غیر خدا کا ہے وہ غالب ہو، کیا یہ اس دین کی وجہ سے ہے یا دین کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے؟ سوال یہ ہے، دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں، لیکن دین کب غالب ہوگا؟ جب دین کے ماننے والے دین کی تعلیمات کا عملی مظہر بن کر زمین پر سر اٹھائیں گے۔ لیکن اگر دین کی تعلیمات کو مانتے ہوں لیکن عملی جامہ پہنانے سے قاصر ہوں تو پھر وہ مغلوب ضرور ہوں گے، لیکن دین مغلوب نہیں ہوگا۔ دین کی تقدیر میں اللہ نے غلبہ لکھا ہوا ہے۔ آج ذرا غور کیجئے گا، تھوڑا سا غور کیجئے گا، وہ کون سی چیز ہے جس نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ دین سے مراد کوئی مسلک نہیں آیا ہے، دین سے مراد کوئی فرقہ نہیں آیا ہے، دین سے مراد یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت ہے۔ ان دو اصولوں کو، ان دو بنیادوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ اس کا جواب قرآن آپ کو دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ اس 10 ہجری میں بھی، 2 ہجری میں بھی اور آج 1441 ہجری میں بھی جو بھی اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، فولاد ہیں، چٹان ہیں، پہاڑ ہیں، اور جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم ہیں، انتہائی کریم ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی موجزن ہے ان کے درمیان۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو معہو ہیں، اس ہستی کے ساتھ ہیں۔ اب ذرا عالم اسلام کو دیکھیے کہ کیا عالم اسلام میں یہ دو صفات، یہ دو خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں وہ نبی کے ساتھ ہے تب بھی اور اب بھی، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ نہ تب ان کے ساتھ ہے نہ اب ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کو، میں کہیں اور نہیں جا رہا، صرف قرآن کو سمجھیے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید، ورحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی رحیم، انتہائی کریم، انتہائی مہربان۔ یہی دو صفات اگر آج عالم اسلام کے ہر کلمہ گو مسلمان کے اندر پیدا ہو جائیں تو یقین جانیے اس کے اگلے دن اسلام کے غلبے کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کی ہماری مغلوبیت ذرا سوچئے، اگر ان دو صفات کو ہم اپنا سکیں تو پھر مسلمان دیوبندی بریلوی میں نہیں بٹے گا، شیعہ سنی میں نہیں بٹے گا، بلکہ آپ کا جو فہم دین ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد
دے گا، پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ اگر فہم دین آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور اللہ کے بندوں کا ہاتھ تھامنے کا رستہ بتا دے تو وہ فہم دین وہی ہے جو اللہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر فہم دین آپ کو اللہ کے مظلوم بندوں سے کاٹ کر آپ کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے نفرت پیدا کر دے تو یقین جانیے یہ فہم دین کسی اور دین کا فہم تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا فہم یہ نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا۔ لہذا غور کیجئے گا ذرا، ہم اس وقت تقریباً 56 سے زیادہ مسلمان ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان 56 ممالک کو یوں تقسیم کر کے اتنا کمزور بنا دیا جانا کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کے اس قرآنی الہی وحیانی اصول سے منہ موڑا، اس لیے آج ہم 56 ممالک میں تقسیم ہیں۔ اگر فرقہ واریت اور تفرقہ اور تقسیم در تقسیم کا عمل مسلمانوں کے درمیان پیدا نہ کیا جاتا تو کیا عثمانی سلطنت کا شیرازہ بکھرتا؟ کبھی بھی نہ بکھرتا۔ اور اگر اسلامی اس عثمانی سلطنت کا شیرازہ مضبوط ہوتا نہ بکھرتا تو آج کیا عالم اسلام ذلت کی ان انتہاؤں تک پہنچا ہوتا؟ کبھی بھی نہیں۔ کس نے کیا؟ وہی جن کے بارے میں قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید بنو۔ لیکن کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم آپس میں شدید ہیں اور کفار کے مقابلے میں انتہائی نرم ہیں؟ یہ آپ کو عملاً نظر آتا ہے یا نہیں؟ ہم کسی مسیحی کو اگرچہ مسیحی سے نفرت کرنے کا حکم دین نے نہیں دیا لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ ان کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، نہ مسیحیت کو اور نہ یہودیت کو۔ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام نے کہا اس کے شر سے بچو، لیکن اگر کوئی مسیحی ہے تو اس کی مدد کرو، اس سے محبت کرو۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہودیت کو اپنے اوپر سوار ہونے دینا، مسیحیت کو اپنے اوپر غلبہ پانے دینا، اور ایک یہ ہے کہ ایک مسیحی یا ایک یہودی عام فرد سے نفرت کرنا۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، لیکن نفرت نہ سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے آپ پر مسلط ہونے کا موقع فراہم کر دو۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم بنو۔ اسلام نے کہا کہ ان کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بناؤ۔ اسلام نے کہا لن ترضى عنك اليہود، یہود کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے چاہے تم ان کے سامنے پوری طرح سے بچھ ہی کیوں نہ جاؤ۔ یہی حال نصرانیت کا ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، ہمیشہ تمہیں مزید دبائیں گے۔ اور عملاً تاریخ اسلام میں یہودیت اور نصرانیت نے مسلمانوں کو ہمیشہ کچلا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ان کے اندر موجود اس استعداد، پوٹینشل اور مخازن سے بھرپور استفادہ کیا۔ خود اپنے عوام کو اسی طرح سے کھلاتے رہے جس طرح سے ایک بھیڑیا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ہرن کا شکار کرتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہرن اور ہرنی کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ اپنے بچوں کو انہوں نے کھلایا آپ کو لوٹ کر۔ آج ذرا غور کیجئے گا، یہودیت اور نصرانیت کے لیے ہمارے دل کتنے کھلے ہیں، اور اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دل کتنے بند ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر المیہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے گا، اگر ہم اسلامی دنیا، یہ جو 56 ممالک ہیں، ان کے حکمران، عوام کی بات نہیں کر رہا، ان کے حکمران اور ان کے علماء، یہ دو طبقات اگر یکسو ہوتے، ہم فکر ہوتے، قرآن کی اسی تعلیم پر عمل کر رہے ہوتے تو کیا کشمیر اس طرح سے جل رہا ہوتا؟ یہ جو ابھی کشمیر کا حال ہوا ہے اور اس وقت ہو رہا ہے، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم،
کیا ایسا ہوتا کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان آ کر ہمیں یہ کہیں کہ یہ تو یہاں کا ریجنل مسئلہ ہے، اس کو امت کا مسئلہ نہ بنائیے، امت کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں؟ کیا یہ جرأت کوئی کرتا؟ اگر اسلامی دنیا اور مسلمان علماء متحد ہوتے تو کیا صدر ٹرمپ کو یہ کہنے کی جرأت ہوتی کہ سعودیہ تو 10 دنوں کی 15 دنوں کی مہمان ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں، ہم اس کے محافظ ہیں، اس لیے وہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم ان کی حفاظت جاری رکھیں؟ اس طرح کی توہین کرنے کی جرأت ہوتی؟ اگر اسلامی دنیا متحد ہوتی ہے، اگر اسلامی دنیا کے علماء متحد ہوتے، اہل دین متحد ہوتے، فرقہ واریت میں نہ پڑتے، تو کیا امریکہ یہ جرأت کر سکتا تھا کہ سعودی حکومت کے بارے میں یہ کہے کہ وہ دودھ دیتی ایسی گائے ہے جس کا ہم صرف دودھ دونا چاہتے ہیں، جب تک اس کے تھنوں میں دودھ آئے ہم دوتے رہیں گے، اور جب دودھ ختم ہو جائے تو ہم اتار کر پھینک دیں گے؟ ٹرمپ کے بیانات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر اسلامی دنیا ان تفرقوں میں نہ پڑی ہوتی اور عالم استعمار، عالم یہودیت، عالم نصرانیت کی آلیہ کار نہ بنی ہوتی، تو کیا یہ نوبت آتی کہ آج شام جس طرح سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ کیا بغداد تباہ ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ کیا افغانستان پتھر کے زمانے تک اس طرح سے پہنچا ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ کیا اس وقت جہاں جنگ ہے اس کا آپ نے جائزہ لیا؟ پوری دنیا میں جنگ صرف ان علاقوں میں ہے جہاں پر مأذنوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذان بلند ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے وہاں پر جنگ بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ کلمہ اور یہ قرآن اور یہ اسلام جنگ برپا کرنے اور اپنے بھائیوں کے قتل عام کے لیے آیا تھا؟ نہیں، اس کو لگا دیا گیا اس رستے پر۔ نتیجتاً آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ کا صرف مسلمان علاقہ، مسلمان سرزمینیں داخلی جنگوں کا شکار۔ افغانستان طالبان کی جنگ، آپ کے عرب ممالک کے اندر داعشیوں کی جنگ، اسلحہ مغرب کا بکتا ہے، یورپ کا بکتا ہے، امریکیوں کا بکتا ہے، تیل ان ممالک میں واپس چلا جاتا ہے، یہاں سے اسلحہ ادھر سے آتا ہے، خون مسلمان کا گرتا ہے، جلتا مسلمان کا شہر ہے، جلتا مسلمان کا گھر ہے، اور عیش اور عیاشی کون کرتا ہے؟ یہودی اور نصرانی۔ کیا یہ اتفاق ہے یا منصوبہ بندی ہے؟ سوچنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ جو آپ کی آج کی محفل ہے جس میں آپ نے مختلف مسالک کے لوگوں کو بلایا، میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس یونیورسٹی کے اندر چاہے کوئی شخص کسی بھی اسلامی تنظیم کا رکن ہو، ان کو جو آپ کی روش ہے اسی روش کے مطابق دعوت محبت دیجئے، دعوت محبت۔ آخر کار آپ کے اور ان کے درمیان کلمہ تو ایک ہی ہے نا، قرآن تو ایک ہی ہے نا، اسلام تو ایک ہی ہے نا۔ بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، لیکن ان اختلافات کی قیمت یا ان کا وزن کتنا ہے، اور جو آپ کے درمیان مشترکات ہیں ان کا وزن کتنا ہے۔ لہٰذا وہ جو اسلام کی جامع ہمگیر مشترک تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنے لیے وہ رسی بنائیے جو رسی آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ہم سے کہا کہ اس رسی کو تھامو جو تمہیں اللہ تک پہنچا سکے، اور وہ رسی دین ہے اور وہی مشترکات ہیں جو ہمیں ایک کر دیتے ہیں۔ میں اس حوالے سے ATI کے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انتہائی نورانی اور انتہائی دلوں میں اثر کرنے والی محفل کا آج آپ نے انتخاب کیا اور انعقاد کیا۔ اللہ آپ کی ان توفیقات میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے
کہ ہم اس خول سے باہر نکل کر اسلام کی عالمگیر تعلیمات کے زمین پر نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔